ملک عرب۔ Now His Majesty the King of Saudi Arabia on the right welcomes other distinguished Muslims including the Governor General of Pakistan. یہ بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ چونکہ اس ملک کے تین طرف سمندر نے اور چوتھی طرف سے دریائے فرات نے جزیرہ کی طرح گھیر رکھا ہے، اس لیے اس ملک کو جزیرۃ العرب بھی کہتے ہیں۔ اس کے شمال میں شام و عراق، مغرب میں بحیرہ کلزم جو مکہ معظمہ سے بجانب مغرب تقریباً 77 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، اور جنوب میں بحیرہ ہند، مشرق میں خلیج عمان و فارس ہے۔ اس ملک میں قابل زراعت زمینیں بہت کم ہے۔ اس کا کثیر حصہ پہاڑوں اور ریگستانی صحراؤں پر مشتمل ہے۔ علماء جغرافیہ نے زمینوں کی طبعی ساخت کے لحاظ سے اس ملک کو 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جن میں حجاز، یمن، حضرموت، مہرہ، عمان، بحرین، نجد اور احقاف شامل ہیں۔ لیکن ان سب میں حجاز تاریخ اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ عرب کے مغربی حصہ میں بحیرہ کلزم کے ساحل کے قریب واقع ہے۔ حجاز سے ملے ہوئے ساحل سمندر جو نشیب میں واقع ہے تہامہ یا غور کہتے ہیں، اور حجاز سے مشرق کی جانب جو ملک کا حصہ موجود ہے وہ نجد کہلاتا ہے۔ حجاز چونکہ تہامہ اور نجد کے درمیان حاجز اور حائل ہے، اسی لیے اس ملک کے حصے کو حجاز کہنے لگے۔ حجاز کے مندرجہ ذیل مقامات تاریخ اسلام میں بہت زیادہ مشہور ہیں، جن میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بدر، احد، خیبر، فدق، حنین، طائف، تبوک اور غدیر خم وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر مدین تبوک کے محاذ میں بحیرہ کلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ مقام حجر میں جو وادی القرا ہے، وہاں اب تک عذاب سے قوم سمود کی الٹ پلٹ کر دی جانے والی بستیوں کے آثار پائے جاتے ہیں۔ طائف حجاز میں سب سے زیادہ سرد اور سرسبز مقام ہے، اور یہاں کے میوے بہت مشہور ہیں۔ Mecca, chief town of the Hejaz in Saudi Arabia. مکہ مکرمہ حجاز کا سب سے مشہور شہر ہے، جو مشرق میں جبل ابو قبیس اور مغرب میں جبل قیقان، دو بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، اور اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور ریتلے میدانوں کا سلسلہ دور دور تک چلا گیا ہے۔ اسی شہر میں ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس شہر اور اس کے اطراف میں مندرجہ ذیل مشہور مقامات واقع ہیں، جن میں کعبہ معظمہ، صفا، مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، غار ہیرا، غار سور، جبل تنعیم اور جرانہ شامل ہیں۔ مکہ مکرمہ کی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ جدہ ہے، جو تقریباً 54 کلومیٹر سے کچھ زائد فاصلے پر بحیرہ کلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہر سال ذوالحجہ کے مہینے میں تمام دنیا کے لاکھوں مسلمان بحری، ہوائی اور خشکی کے راستوں سے حج کے لیے آتے ہیں۔ حجاز کا دوسرا مشہور شہر مدینہ منورہ ہے، جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 320 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور 10 برس تک مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے۔ اور اسی شہر میں آپ کا مزار مقدس ہے، جو مسجد نبوی کے اندر گنبد خضرا کے نام سے مشہور ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 4 کلومیٹر جانب شمال احد کا پہاڑ ہے، جہاں حق و باطل کی مشہور لڑائی جنگ احد لڑی گئی۔ اسی پہاڑ کے دامن میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے، جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر مسجد قباء ہے۔ یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں ہجرت کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا اور اپنے دست مبارک سے اس مسجد کو تعمیر فرمایا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ یہاں ایک سوال جو ہر مسلمان کے ذہن میں ابھرتا ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخر عرب میں کیوں آئے؟ تو تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم عرب کو کرۂ زمین کے نقشہ پر دیکھیں
تو اس کے محل وقوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو ایشیا، یورپ اور افریقہ 3 بر اعظموں کے وسط میں جگہ دی۔ اس سے بخوبی یہ سمجھ آ سکتا ہے کہ اگر ہم دنیا کی ہدایت کے واسطے ایک واحد مرکز کو انتخاب کرنا چاہیں تو عرب اس کے لیے بہترین جگہ ہے۔ خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس پر نظر کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب افریقہ، یورپ اور ایشیا کی 3 بڑی سلطنتوں کا تعلق ملک عرب سے تھا تو ظاہر ہے کہ ملک عرب سے اٹھنے والی آواز کو ان بر اعظموں میں پہنچائے جانے کے ذرائع بخوبی موجود تھے۔ غالباً یہی وہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا فرمایا اور ان کو اقوام عالم کی ہدایت کا کام سپرد کیا۔ واللہ اعلم۔